TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میں مکان میں نہیں بلکہ فلیٹ میں رہتا ہوں۔ ہر فلیٹ کی کھڑکیاں ایک دوسرے کے سامنے کھلا کرتی ہیں اور زندگی کا احساس دلاتی رہتی ہیں۔ کھڑکیاں کھلی ہوں تو رنگوں کی بہار واضح ہو جاتی ہے۔ میں نے جس بلاک میں فلیٹ لیا وہ بہت مہنگا ہے۔ وہاں فلیٹ کے کرائے بھی زیادہ ہیں۔ آپ اسے سپر لگژری فلیٹ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں رہنے والے اچھی خاصی آمدنی کے حامل ہیں۔ ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی ہے اور فلیٹ اس انداز سے سجا ہوا ہے کہ کسی شاندار بنگلے کا گمان ہوا کرتا ہے۔ لیکن میرے فلیٹ کی حالت ایسی نہیں ہے کیونکہ میں تو اس کا کرایہ بھی ادا نہیں کرتا۔ دراصل یہ فلیٹ میرے ایک دوست کا ہے جو بہت دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ دوست باہر جا رہا تھا، اس نے اس فلیٹ کی چابی میرے حوالے کر دی۔ میری جان، میں کم از کم 2-3 سال تک باہر رہوں گا۔ پہلے یہ سوچا تھا کہ اس فلیٹ کو کرائے پر دے دوں، لیکن کرائے پر دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کم از کم 3 برس تک اس فلیٹ کو استعمال کرتے رہو۔ تو اس طرح میں اس لگژری فلیٹ میں آ سکا تھا۔ یہاں تک آنے کی ہمت ویسے کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ اگر آپ کسی مہنگے علاقے میں رہتے ہیں تو اس ماحول کا ایک نفسیاتی تاثر ہوا کرتا ہے۔ ایک طرح کی برتری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ایسی جگہوں کے اپنے مطالبات ہوا کرتے ہیں، یعنی آپ کا لباس صاف ستھرا ہو، جوتے پالش کیے ہوئے ہوں اور سر کے بال سلیقے سے جمے ہوئے ہوں۔ مشہور ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا، آپ کے جسم پر کیا ہے بس یہ دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس اچھے دنوں کے یادگار کچھ جوڑے تھے جن سے کام چلایا کرتا، یعنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتا، اپنے آپ کو نمایاں دکھانے کی کوشش کرتا۔ اس فلیٹ میں آنے کے 2-4 دنوں تک میں نے اپنی خوابگاہ کی کھڑکی بھی نہیں کھولی تھی۔ بہرحال 2-4 دنوں کے بعد جب میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو دل خوش ہو گیا۔ سامنے کسی کا ڈرائنگ روم تھا اور اس خوبصورت ڈرائنگ روم کے پیش منظر میں ایک بہت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکی تھی کیونکہ وہ ایک صوفے پر بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ میں اسے دیکھ کر جلدی سے اپنے پردے کی آڑ میں ہو گیا تھا۔ میری برسوں کی تربیت اور ماحول نے یہ سکھایا تھا کہ ایسے موقعوں پر خود احتیاط کر لینی چاہیے۔ میں کچھ دیر پردے کی آڑ میں کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر میں نے وہ کھڑکی بند کر دی۔ میرے اور اس کے درمیان میں بہت فرق تھا۔ وہ اس علاقے کی رہنے والی تھی، یہ آرام دہ فلیٹ اس کا تھا۔ اس کا باپ یقیناً کسی بہت بڑی پوسٹ پر ہوگا اور میرا یہ حال تھا کہ میں نے خوشیاں ادھار میں حاصل کی تھی۔ بہرحال کئی دن گزر گئے، میں رات کے وقت چپکے سے کھڑکی کھول کر اس لڑکی کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہ ہر روز نئے نئے دلکش لباس میں دکھائی دیتی۔ اس کے ہاں مہمانوں کی آمدرفت بھی بہت ہوا کرتی تھی۔ ایک شام ایسا ہوا کہ میں نے دفتر سے آتی ہی وہ کھڑکی کھول لی۔ وہ بھی اتفاقاً اس وقت اپنے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا جبکہ میں تو اسے دیکھا ہی کرتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک طرف ہٹ گئی اور میں نے اپنی کھڑکی بند کر لی۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس نے میرے اس طرح دیکھتے رہنے کو برا نہیں مانا تھا۔ یہ ایک عام سی بات تھی، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا، لیکن نہ جانے کیوں اس کو دیکھتے ہی دل میں ایک ہوک سی اٹھنے لگی تھی۔ میں اپنے آپ کو سمجھایا بھی کرتا کہ یہ کیا پاگل پن ہے، میں کیوں اس کے لیے ایسا سوچنے یا ایسا محسوس کرنے لگا ہوں، میرا اس سے واسطہ ہی کیا ہے، لیکن دل کی اس کیفیت کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں جاننے کے لیے اس بلڈنگ کے چوکیدار سے دعا سلام شروع کر دی۔ ایک شام میں گیٹ پر ہی کھڑا تھا کہ وہی لڑکی کسی نوجوان کے ساتھ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی دکھائی دی۔ چوکیدار نے اس گاڑی کے لیے گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری طرف دیکھ کر اس لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میں نے یوں ہی سرسری انداز میں چوکیدار سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں خان بابا؟ یہ بہن بھائی تھے صاحب، اس نے بتایا، آپ کے پیچھے والے بلاک میں رہتا ہے، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اوہ، میں نے سن کر افسوس کا اظہار کیا۔ بہت پیسے والا لوگ ہے صاحب، چوکیدار نے اپنی طرف سے بتانا شروع کیا۔ اس کا باپ کاروبار کرتا تھا، اب دونوں بہن بھائی مل کر کاروبار چلاتے ہیں۔ کون سا کاروبار؟ یہ میرے کو نہیں معلوم صاحب۔ چلیں، ابتدائی معلومات حاصل ہو گئی تھی، یعنی وہ نوجوان اس کا بھائی تھا، دونوں مل کر کوئی کاروبار کرتے تھے اور باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ ابتدائی معلومات تھی۔ اس شام وہ مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں نے کئی بار کھڑکی کھولی لیکن اس کے ڈرائنگ روم میں اندھیرا تھا۔
शायद वो लोग कहीं गए हुए थे। एक उदासी की कैफियत रही थी, जैसे खुद मेरा कुछ खो गया हो। बहरहाल दूसरी शाम वो खिड़की फिर आबाद थी। इस बार मुझे एहसास हुआ कि मुझे देखकर इसके होंठों पर बाकायदा मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क उठा था। इसकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, खूबसूरत सी, जैसे इस मुस्कुराहट ने इसके खूबसूरत होंठों को और भी दिलकश कर दिया हो। दूसरी शाम गेट पर इससे मुलाकात होगी। वो पैदल ही कहीं से आ रही थी। इसके हाथों में शॉपिंग बैग्स थे। शायद इसके गाड़ी भाई के पास होगी, इसलिए वो पैदल आई थी। शाम होने के बावजूद मौसम गर्म था और इसका खूबसूरत चेहरा तमतमाया हुआ था। फ्लैट्स वगैरह में आमतौर पर ऐसा ही होता है। ख़वातीन सामान उठाकर लाती हैं और चौकीदार के हवाले कर देती हैं कि वो इन्हें इनके फ्लैट तक पहुंचा दे। वो भी शायद इसी किस्म की मदद तलाश कर रही थी। मैं लपकता हुआ इसकी तरफ पहुंच गया। मोहतरमा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैंने इंतहाई शाइस्तगी से दरियाफ्त किया। इसने नज़र भर कर मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट सी नमूदार हो गई। फिर वो धीरे से बोली, आप कहाँ तकलीफ़ करेंगे? नहीं, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, मैंने कहा। आइए। इसने 2 बैग्स मेरे हवाले कर दिए। इसके साथ साथ चलते हुए मैं इसके फ्लैट तक आया और वो अपने पर्स से चाबी निकाल कर फ्लैट का दरवाज़ा खोल कर अंदर चली गई। अपना सामान रख कर इसने मुझे भी अंदर आने की दावत दी। आप आए ना, अंदर आ जाएं। इसका दावत देना मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये मौका मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने इससे माजरत कर ली। आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? इसने कहा। आप जब चाहें आ सकते हैं, क्योंकि आप भी यही चाहते हैं। ये अंदाज़ा आपने कैसे लगाया? मैं घबरा कर बोला। आपकी निगाह ये बताती हैं। वो हंस दी। आप खिड़की के रास्ते जिस तरह मुझे देखा करते हैं, इससे आपकी ख्वाहिश का इज़हार होता है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे आने जाने से आपके घर वालों को इतराज़ तो नहीं होगा? किस बात के इतराज़? वो तो खुद यही चाहते हैं कि मेरे पास कोई आया जाया करे, इसने कहा। मैं नहीं समझा। मैंने हैरान होकर पूछा, आपके घर वाले ऐसा क्यों चाहते हैं? आप कभी आएँ तो सही, मेरे घर वालों से भी मिल लीजिएगा। इतना कहकर वो अपने फ्लैट में दाखिल हो गई। पहली दफ़ा मेरी इससे बात हुई थी और पहली ही दफ़ा इसने मुझे अपने फ्लैट में आने की दावत दी थी। ये एक दिलचस्प लेकिन काबिल गौर बात थी। आखिर क्यों? मेरा इससे वास्ता ही क्या था? बहरहाल मैंने इस पेशकश को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। मुझे यकीन था कि इसने इखलाकन ये बात की होगी, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी मदद कर दी थी। खिड़की के रास्ते इसको देखने का सिलसिला जारी रहा था और किसी को कुछ बताए बगैर ये अंदाज़ा हो गया था कि कौन इसका भाई है, कौन माँ है, कौन कोई और कौन कौन लोग इसके यहाँ आते जाते हैं। इस किस्म की खिड़कियों के यही फ़ायदे हुआ करते हैं। कई दिनों के बाद मेरी इससे फिर गेट पर ही मुलाकात हुई और मैंने इसके रवैये में एक हैरत अंगेज़ बात नोट की जिसने मुझे परेशान कर दिया था। इसने मुझे देखा था। इसकी आंखों में शनासाई की झलक भी पैदा हुई थी। इसके बाद इसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, मेरी तरफ से अपनी गर्दन घुमा ली थी। मैंने इस दौरान में इसके बारे में क्या क्या सोच रखा था और इसका रवैया ऐसा हो गया था, बर्दाश्त ना होने वाला। मेरे दिल को एक धचका सा लगा था। आखिर इस दौरान में इसके मिजाज में क्या तब्दीली आ गई थी? ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि इसने इस तरह मुझे नज़रअंदाज कर दिया था? इस रात इसने अपनी खिड़की भी बंद रखी थी। मेरे दिल में इसकी तरफ से मायूसी और झल्लाहट होने लगी। मैं सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। फिर एक ही बात मेरे ज़हन में आई। बहुत सामने की बात थी और मुझे इस नतीजे पर पहले पहुंच जाना चाहिए था। इसने पहली मुलाकात के बाद मेरे बारे में चौकीदार वगैरह से मालूमात हासिल की होंगी और इससे ये पता चल गया होगा कि मैं एक गरीब इंसान हूँ और इसने फौरी तौर पर मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ये लोग जिस तबके से ताल्लुक़ रखते थे, इस तबके में किसी और को शामिल नहीं होने देते थे और ख़ास फासले से बात किया करते थे। कभी कभी सलाम दुआ कर ली या मुस्कुरा कर देख लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। वो तो हम जैसे लोग थे कि फ़ौरन उल्टे सीधे ख्वाब देखने लगते थे। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पर मदऊ कर लिया। वो एक दौलतमंद घराने का फ़र्द था, लेकिन मैं शुरू से मुफलिस रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि इसने बस यूँ ही सरसरी तौर पर मुझे अपनी सालगिरह में बुला लिया होगा। इससे राह चलते हुए मुलाकात हुई, ठीक ठाक अंदाज से मिला था। फिर इसने अपनी जेब से अपना कार्ड निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। यार, कल ज़रूर आना, मेरी सालगिरह है। इस कार्ड पर मेरे मकान का एड्रेस भी लिखा है। इतना कहकर वो तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और मैं ये सोचता रह गया कि मुझे क्या करना चाहिए, जाऊँ या न जाऊँ। मेरा इससे कोई ख़ास ताल्लुक़ भी नहीं था।
پھر یہ ہوا کہ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ ہی گیا اور وہاں پارٹی میں وہ لڑکی بھی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، جبکہ خود میں بھی حیران ہوا تھا۔ وہ لڑکی 2-4 آدمیوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ وہ دولت مند لوگ معلوم ہو رہے تھے، بات بات پر بے تکا کہکا لگانے اور موبائل پر ہر 2 منٹ بعد کسی سے بات کرنے والے لوگ۔ میں اپنے دوست کو اس کی سالگرہ کی مبارکباد دے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس وقت وہ لڑکی بھی میرے پاس آ گئی۔ وہ اس وقت بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی اور اس کی یہ پریشانی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ کیا میں اس عجیب سوال پر اس کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ سالگرہ میں شرکت کے لیے آیا ہوں، میں نے کچھ دیر بعد جواب دیا۔ یہ میرا پرانا دوست ہے۔ ہو سکتا ہے لیکن آپ یہاں سے چلے جائیں، اس نے کہا۔ چلا جاؤں؟ کیوں؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیوں چلا جاؤں؟ کیا آپ کو اس لیے ناگوار ہو رہا ہے کہ میرا تعلق آپ اور میرے دوست کے طبقے سے نہیں ہے؟ میں مخمل میں ٹاٹ کے پیوند کی طرح ہوں۔ آپ نے مجھے بہت غلط سمجھا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی کہ میرا بھی تعلق اس طبقے سے نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ سننا چاہتے ہیں آپ کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ میں یہاں مجرا کرنے آئی ہوں۔ کیا؟ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اوپر سے اٹھا کر زمین پر دے مارا ہو اور میرے وجود کی کرچیاں ہو گئی ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آپ کچھ دیر ٹھہر جائیں تو آپ کو خود یقین آ جائے گا، اس نے کہا۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ آپ یہاں رہیں۔ میرے اور آپ کے درمیان جو بھرم کا رشتہ ہے اسے قائم رہنے دیں۔ میں پھر وہاں نہیں رک سکا۔ میرا دوست مجھے کہتا رہا میں مجرا دیکھ کر جاؤں، لیکن میرے اندر تو ایک ہلچل برپا دی۔ میں نے ان لوگوں کو کیا سمجھا اور یہ کیا نکلے۔ پھر اپنے فلیٹ میں واپس آ کر میں نے اس کھڑکی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، کبھی نہ کھولنے کے لیے، کیونکہ اب اس اطراف سے روشنی کی کوئی کرن نہیں آ سکتی تھی۔ صرف ایک شعر میرے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ یہ سانیہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا۔